اب آگے دیکھیے، اب کریٹیکل ایشو میں اب یہ اسپیشلی جو عدت کا پیریڈ ہے، جو حقیقتاً انگلش میں نے اس کو ججمنٹ پیریڈ کہا ہے، یعنی اس میں یہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس بیگم کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اگر کچھ طلاق کا پہلے سوچا ہوا تھا تو اب کوئی اگر بیوقوفی کر بیٹھے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی بندے کو۔ تب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم۔ کہ یہ دوسری صورت ہو گئی کہ ایک خاتون کو طلاق دے گئی تو پھر اپنے آپ کو 3 حیض یعنی 3 پیریڈ ہے، مینسس پیریڈ جو ہوتے ہیں، اس تک انتظار کرے۔ اب یہ لفظ آیا اس کے لیے قرآن مجید میں ثلاثہ قروء کہ 3 قروء۔ اب یہ قروء کیا ہوتا ہے، اس میں اختلاف رائے فقہا میں۔ بعض کے خیال میں یہ قروء اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے تو پیریڈ کے حساب سے 3 بار پیریڈ کرنے کا ہے۔ اچھا 3 بار پیریڈ کا مطلب یہ ہوا کہ آلموسٹ اگر آپ کریں گے تو 90 ڈیز بن جاتے ہیں۔ اچھا اگر کیونکہ طلاق کا اصل میں اجازت تبھی ہے کہ جب پیریڈ ختم ہو تو تبھی طلاق ہوگی۔ اچھا دوسری کچھ اسکالرس کو اس کا مطلب یہ سمجھا قروء کا کہ بھی مراد ہے کہ یہ طہر یعنی پاک ہونے کا پیریڈ اس کو کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے کہتے ہیں 80 ڈیز بنتے ہیں۔ یعنی قروء کا عموماً خواتین میں ایک مہینے میں کوئی 20 دن، 20 سے 23 دن، 25 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو اب سب کو آپ ایڈ کر لیں نا، سب کو 3 مہینے میں تو 60-70 ڈیز بنتے ہیں۔ تو اس کی یہ عدت کا پیریڈ ہے۔ تو چلو جس کو بھی آپ جو سمجھتے ہیں عربی کے لحاظ سے آپ پڑھ لیجئے تو آپ اس میں ڈیسیژن لے سکتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے آگے احکامات کیا ہیں اس میں کہ اگر یہ جو آپ کا عدت کا پیریڈ ہے تو اس میں کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر دیا ہے تو اسے چھپا بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیٹ میں اگر بچہ ہوا ہے وہ 3 مہینے میں یا وہ جو اتنے آپ کے 65 to 80 ڈیز کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب پتہ چل ہی جاتا ہے اس میں تو بھئی خاتون تب نہ چھپائے، جب پتہ چل جائے تو بتائیں ہاں جی یہ بیٹا ہے اور اس کا یا بیٹی ہے جو بھی ہے اس کا ابا یہی ہے جو شوہر ہے۔ پھر شوہر کے لیے فرمائیں ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح کرنا چاہے تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہے کہ طلاق کو کینسل کر لیں۔ یہ اسپیشلی ہے نا کہ اگر وہ شوہر کو اس وقت تو طلاق کا اعلان کر دیا تھا لیکن اب پتہ چلا کہ خاتون کے پیٹ میں میرا بیٹا یا بیٹی ہے تو پھر وہ اپنے جذباتی طور پہ چینج ہوئیں گے، تو اللہ نے آپشن دی ہے کہ آپ وہ اس طلاق کو کینسل کر سکتے۔ اب تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ اس لیے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ اس خواتین کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ایک مخلص شرفا کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں۔ یعنی شوہر کو ابھی اس عدت کے دوران یہ حق ہے کہ وہ خاتون ان کے گھر میں رہے گی، اور سخت رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ خاتون پہ سارے خرچے بھی کرتے رہے گے جتنے کرتے رہے اب تک۔ یعنی ظاہر ہے ہر ایک کی آمدنی کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے نا، تو جو بھی ہے اتنا چلتا رہے گا اس پورے عدت میں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ لیکن مردوں کے لیے شوہر کے حیثیت سے ان پر ایک درجہ یعنی قانونی ترجیح کا ہے، کیونکہ فیملی کی معاشی ذمہ داری شوہر پر ہی ہے نا، اس لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب چونکہ فائنینشیل ایکسپنسز کی رسپانسبلٹی شوہر پہ ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک یہ درجہ اس لیے رکھا گیا کہ بھی وہ طلاق کا اعلان بھی وہ کرے گا اور کینسل بھی وہی کرے گا۔
تو وہ ہے نا اس میں. اچھا خاتون کے لیے پوری اجازت ہے، اگر وہ خود طلاق کرے تو بس وہ صرف یہی کہے گی ہاں بھائی میاں یہ میں نہیں رہنا چاہتی 2 طلاق. تو وہ اگر شریف آدمی دے دے گا، نہیں ہے تو پھر وہ عدالت میں جا کے کہہ دے گی اور عدالت جا کے کر دے گی طلاق کا. بس اس میں اگر کوئی فائنینشیل کوئی اختلاف ہے یا بچوں کا اختلاف ہے تو اس کو پھر عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا. یہ ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں. اب آگے چلیے. اب سب سے کریٹیکل ایشو اب آیا، یہ وہ ہے 3 طلاقیں.